وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے آ کے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے پسند کر لیا ہے اور تجھے صاف ستھرا کیا ہے، اور تجھے تمام جہان کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر، جو اس زمانے کی جو بھی خواتین ہیں ان پر تمہیں فضیلت دی ہے، ان پر تجھے پسند کیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بندہ جشن منانا شروع کر دے، پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ زیادہ پرہیزگار، زیادہ عبادت گزار، اللہ کی بندگی کرنے والی اور بن جائیں، اور سجدہ کریں اور رکوع کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ یا عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی اختیار کریں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب یہاں پہ رک کے یوں سمجھے بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا، یعنی باقی وہ سلسلہ کلام علیحدہ ہے، یہ بیچ میں روک کر ایک بات ہے جو کہی جا رہی ہے، اور یہ دلیل بنائی جا رہی ہے نصارہ کے سامنے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، دنیا میں تو لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں۔ نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں ان باتوں کو۔ وما کنت لدیہم، اے نبی آپ وہاں پہ موجود تو نہیں تھے نا، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہاں کے وہ جو عبادت گزار لوگ تھے، جو وہاں کے ان کے بڑے تھے، جو ان کے کاہن لوگ تھے، جب وہ اس مسئلے میں قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ وہ مریم کی کفالت کون کرے گا، یعنی ظاہر ہے جب وہ لائی گئی وہاں پہ جو ہیکل تھا تو اس میں جو اس وقت کے بڑے بڑے جو ان کے اللہ والے لوگ وہاں ولی بیٹھے ہوئے تھے، تو اب یہ کہ حضرت مریم کو کس کے حوالے کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ پانی جو بہہ رہا تھا انہوں نے اپنی کلمیں جس سے وہ تورات لکھتے تھے وہ کلمیں پانی میں ڈالی، جس کی قلم الٹی سمت میں چلے گی حضرت مریم کی کفالت وہ کرے گا، تو حضرت زکریا کی قلم الٹی سمت میں چل پڑی۔ تو اب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کسی غیر نصرانی کو تو معلوم ہی نہیں، یہ تو دنیا میں ان کا کوئی علم ہی موجود نہیں، بلکہ نصرانیوں میں سے بھی اکثر و بیشتر کو نہیں معلوم، الا ماشاء اللہ کوئی جو بہت بڑے عالم ہوں گے ان کو پتا ہوگا ان باتوں کا۔ تو اب یہ دلیل بن گئی اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی طرف وحی آتی ہے۔ تو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ اس وقت آپ کے ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے حضرت مریم کی کفالت کے لیے، جب ان کا جھگڑا ہو رہا تھا تو آپ وہاں تو نہیں تھے۔ اب وہ سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا، یہ بیچ میں ایک بات کہہ کے وہ جو واقعہ چلا آ رہا تھا اس کے ساتھ واپس کلام جڑ رہا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، یاد کرو کہ جب فرشتوں نے آ کے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے سے ایک کلمے کی، اس کے پاس سے ایک کلمہ ہے جو آپ کی طرف آنے والا ہے، اس کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، وہ اس کا نام ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم، باپ اس کا ہے نہیں لہذا ماں ہی کی طرف اس کی نسبت ہوگی، یعنی مریم کا بیٹا مسیح، اور عیسیٰ جو المسیح ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی خوشخبری دی، بیٹا ہونے کی خوشخبری دی حضرت مریم کو۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے بہت ہی برگزیدہ لوگوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا پنگوڑے میں بھی، یعنی بالکل گود میں، ماں کے جیسے بالکل بچہ ہوتا ہے، جب کوئی بچہ نہیں بولتا اس وقت بھی وہ بولے گا، وکہلا، اور کہل کہتے ہیں جو عام طور پہ 40 سال سے اوپر کی عمر ہوتی ہے، کہولت، اس عمر میں بھی بولے گا۔ اچھا اس کی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بڑا خاص نقطہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، آگے کام آئے گا، کہ 40 سال کے بعد تو ہر کوئی بولتا ہے نا، کون ہے جو نہیں بولتا سوائے گونگے کے، باقی تو سارے لوگ بولتے ہیں، تو یہ کیوں کہا؟ بچپن میں بولنا، بالکل بچہ ہوتے ہوئے بولنا، وہ تو ایک معجزے کی بات ہے، کہولت میں بولنا کیا معجزے کی بات ہے؟ تو اس کا تعلق تاریخ سے ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب اٹھائے گئے زندہ آسمان پر تو ان کی عمر 32 سال تھی، وہ 40 سال کے نہیں ہوئے ابھی، تو گویا قرآن مجید اشارہ دے رہا ہے کہ وہ 40 سال کی بعد کی عمر میں بھی آ کے ہم کلام ہوں گے، تو اس کا مطلب وہ واپس آئیں گے نا، 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے اور پھر لوگوں سے گفتگو کریں گے، مہدم و کہلن و من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، حضرت مریم علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی جو حضرت زکریا نے کہی تھی
کہ اے میرے رب کہاں سے مجھے بیٹا ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے ہونے کا تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. وہ چونکہ کن ایک کلام ہے، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو کن کا نتیجہ قرار دیا گیا کہ وہ کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے. اللہ کا بیٹا ابن اللہ نہیں ہے، کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے تورات کی بھی تعلیم دے گا اور انجیل کی بھی تعلیم دے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اسے کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات کی اور انجیل کی تعلیم دے گا. وَرَسُولًا، اور یہاں مطلب کتاب کا اشارہ تورات کی طرف اور انجیل کا اشارہ جو ہے وہ حکمت کا اشارہ ہے انجیل کی طرف. یعنی اصل میں انجیل میں احکام نہیں ہے، احکام جو ہے تورات میں ہے، تو کتاب گویا وہ ہے اور حکمت جو ہے وہ انجیل میں ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی اپوائنٹمنٹ ان کی حضرت مسیح علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی طرف ہے. اب وہ آ گئے، جب انہوں نے آ کے جب اپنی بات رکھی بنی اسرائیل کے سامنے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر تمہارے پاس. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے پرندے کی شکل. فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے اڑتا پرندہ بن جاتا ہے. یعنی تمہارے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وَأُبْرِحُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں بھلا چنگا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتلا دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں جو میرے سامنے ہے تورات میں سے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ بعض جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان کو میں تم پر حلال کروں. مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنی شدت سے، تقوی کی شدت سے خواہ اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو ان کو بھی یعنی وہ چونکہ تورات میں اصلاً حلال ہیں تو وہ حلال کروں. وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی لے کر. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا کہا مانو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور اسی کی عبادت کرو. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے یہودیوں سے یہ خطاب کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ اللہ میرا بھی رب ہے. یہ نفی ہو گئی ان کے اس عقیدے کی کہ وہ کوئی اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ باپ اس کا رب نہیں ہوتا، تو اس کی نفی ہو گئی اس بات کی. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے.